محرم الحرام کی تیسری محفل میں ہم بات کریں گے آئینہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ عنوان سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کا آئینہ کون ہے؟ ذات سیدہ۔ یہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا گھر منزل حل عطا، جن کے بابا محمد مصطفیٰ، جن کے شوہر علی مرتضی، جن کے فرزند امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء، اور جن کی بیٹیاں ام کلثوم و زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے جو ہاتھ ہیں، جو ان کے دست ہیں، وہ عام نہیں ہے، وہ بوسہ گائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک دستے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں ہزاروں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پوری زندگی پر بات کریں تو ممکن نہیں ہے اس کا احاطہ۔ ہم فی الوقت بات کریں گے براہ راست حدیث سے کہ کن صفات میں کریم آقا علیہ السلام نے ان کی صفت کو اپنی صفت قرار دی اور اپنی صفت کو ان کی صفت قرار دیا، یعنی شباہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام رضا اور غضب دونوں اپنی شہزادی کو عطا کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے۔ تو کائنات کا اصول کیا ہے؟ آئینے کو جب سامنے رکھتے ہیں، آئینہ کیا دکھاتا ہے؟ اپنی ذات، اپنی ذات، موجودہ ذات کا عکس وہ آئینہ دکھاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس اللہ کریم کی کرم نوازی پر کہ ذات اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو آئینہ شہزادی کونین بن جاتی ہے۔ یہ کمال ہے، یہ محبت کی معراج ہے کہ دیکھ السلام کی کا عکس جمیل آپ کی ذات والا ٹھہرتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس خوبصورت فلسفہ محبت کو ایسے پیش کیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور صحیح نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نسبت کی وجہ سے عزت و رفعت ملی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، جبکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتوں کی وجہ سے اعلیٰ ترین مقام ملا۔ کیا آپ کے بابا کون ہیں؟ تمام انبیاء کے سردار۔ آپ کے شوہر کون ہیں؟ تمام سچا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور قرآن نے یہ ثابت کیا۔ اور وہ کیا؟ عورتوں کی نمائندگی میں ذات فاطمہ الزہرا کا وجود سب سے سچا ہے۔ لیکن سوال ہے کیوں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، وہ بہت گہرا دقیق فلسفہ نہیں ہے، بات بہت آسان فہم ہے، لیکن بات بہت گہری بھی ہے۔ ارے جس کی نبوت کے لیے، نبوت کی تصدیق کے لیے میدان مباہلہ میں جایا جا رہا ہے، کل وہ ہے اور جز یہ ہے، کل وہ ہے اور جز یہ ہے، کل کی تصدیق ہے، جز ساتھ جا رہا ہے، کل اور جز میں فرق ہی گیا ہے۔ لہذا سب سے سچی شہزادی کونین ہے جو میدان مباہلہ میں ہمیں نظر آتی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی صداقت کا عکس ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف، مسلم، جامع ترمذی، سب کے متفق علیہ یہ روایات ہیں جو گواہ ہیں کس بات پہ؟ سب سے پہلے اپنی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ عالم نسواں میں ان سے بڑھ کر عالمہ کون ہوں گی؟
ان سے بڑھ کر فاضلہ کون ہوں گی، ان سے بڑھ کر صادقہ کون ہوں گی؟ اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ سمتن وہدیا ودنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ. میں نے عادات میں، ادوار میں، سیرت و کردار میں، گفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں فاطمہ یعنی فاطمہ تو زہرا سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مشابہ نہیں دیکھا. یعنی جس قدر مشابہت آپ کی بھی اپنے بابا جان سے کسی اور کی نہیں تھی. جب وہ چلتی تو ان کی چال بالکل حضور علیہ السلام کی چال، ان کی چال، ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کی ذات والا کے سارے اوصاف، سارے اتوار حق سے اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مزید فرماتی ہے ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا. کیا فرمایا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کائنات میں کوئی اور بہتر اور افضل نہیں دیکھا. یہ فرمانے والی کون ہے؟ میری اور آپ کی سب سے سچی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. تو یہاں آ کر آپ کو سمجھ میں آیا کہ جس نے سیدہ فاطمہ کو پہچان لیا، اس نے حضور علیہ السلام کی سیرت کا عین زندہ عکس اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور اب جس نے شہزادی کونین کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی یا ان کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی، اس نے حقیقت میں اس آئینے کی ناقدری کی جس آئینے میں سیرت مصطفیٰ انصاف نظر آتی ہے، جھلکتی ہے. تو یہاں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آئینہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عین کون ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا. سلام اللہ علیہا وہ ہے حاضری پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سروقت کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا کھڑے تو ہو گئے، اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی جگہ سے سروقت کھڑے ہو گئے، لیکن خالی کھڑے ہوئے نہیں، آپ کی چاند سی جبی پر آپ نے شفقت کے ساتھ اپنے بوسے کو ثبت کیا. سمجھ رہے؟ اب آپ کی جبی بھی بوسہ گائے مصطفیٰ ہے، آپ کے درد بھی بوسہ گائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار ذہن میں رکھیے گا، حجر اسود جنتی پتھر ہے، آپ نے فقط ایک ہی بار چوما ہے. شہزادی کونین کا درد بھی بوسہ گائے مصطفیٰ ہے، جبی بھی بوسہ گائے مصطفیٰ ہے. اور بات خالی یہاں نہیں رکی، یہ تو امن ہے کہ آپ نے بوسہ دیا. آگے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اور یہ فرما کر انہیں اپنی نشست پر بٹھا دے. عمل کا مجموعہ دیکھ لیں، سامنے شہزادی کونین ہے، وہ آ رہی ہیں اور آپ نے اپنی نشست چھوڑ دی. عام بات نہیں ہے، آپ نے، ورنہ عمومی طریقہ یہ ہے بیٹیاں باپ کو دیکھ کے اپنی نشست بدلتی ہیں، بیٹیاں باپ کو دیکھ کے اپنی جگہ چھوڑتی ہیں. لیکن یہاں دیکھیے وہ بابا کل کائنات حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو دیکھ کر نہ صرف نشست چھوڑ رہے ہیں بلکہ اپنا بوسہ آپ کی انتہائی خوبصورت جبی پر سب فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہے. تو سمجھ میں آ رہی ہے عظمت شہزادی کون ہے، سیدہ کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے. یہ سیدہ کی عظمت، سیدہ کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان احب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ومن الرجال علی. ترمذی شریف کی ہے. فرماتے ہیں خواتین میں سب سے زیادہ محبت
کریم آقا علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ سے تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے تھی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ مفسر قرآن ہے فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے خواتین میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب یہاں پر کچھ احادیث کا حوالہ دے کر ایک لطیف نقطہ اگر آپ کے سمجھ میں آتا ہے گوش گزار کروں۔ ہمارے یہاں لوگوں کی سماعت علمی نہیں ہے، آپ ویسی داد دے بھی نہیں پاتے۔ جب مخاطب کلام کے رموز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اور ان کے اندر جو کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے وہ متکلم کو بھی موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو اللہ کرے آپ کو وہ حسن سماعت مل جائے۔ لیکن بہرحال یہاں میں نے جو بیان کیا اس میں لطیف نقطہ، کمال کی بات یہ کہ لطیف یہ نقطہ مکمل مجھے کہیں سے نہیں ملا، مجھے تو ایک پوائنٹ ملا، میں نے اس سے ملاتی چلی گئی اور ہے بالکل ٹھیک۔ کیا کہ بیٹی کیا ہے؟ رحمت، کمال کی بات ہے۔ تو پھر ذات فاطمہ، ذات شہزادی کونین، یہ ذات بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے رحمت ہے؟ جو خود رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آگے چلیے، یہ بیوی کس کی ہے؟ یہ جب عورت کسی کی بیوی بنتی ہے اس کے ایمان کو مکمل کر دیتی ہے۔ ارے تو یہ خود کس کی بیوی بنی؟ جن کے لیے اللہ نے جن کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَضَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّهِ۔ ارے کل ایمان کل کفر کے سامنے نکلا ہے۔ جو خود کل ایمان ہے ان کے ایمان کی تکمیل ذات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ آپ کی شان ہے۔ اور یہی نہیں، کمال دیکھیے، جو جنت کے سرداروں کے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت ذات فاطمہ کے قدموں میں پڑی ہے۔ یہ شان آپ کی ہے، یہ شان یعنی آپ کی سیرت، آپ کی فضیلت، آپ کی شان کا جو چشمہ ہے وہ قیامت تک خشک نہیں ہونے والا، اور آپ کی عظمت کا جو آفتاب چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، وہ کبھی غروب نہیں ہونے والا۔ کتنی حکومتیں آئیں، کتنی حکومتیں گئیں، کسی نے ایک صدی حکومت کی، کسی نے کئی صدی حکومت کی، کرنے والے حکومتیں جسموں پہ کر کے چلے گئے، لیکن آج تک دلوں پہ حکومت سیدہ فاطمہ کی ہے۔ آج بھی دلوں کی فاتح سیدہ فاطمہ ہے، آج بھی قلوب کو فدا سیدہ فاطمہ کی سیرت کرتی ہے۔ یہ شان کسی اور کو مل نہ سکی، یہ شان کسی اور کو مل نہ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علامہ اقبال نے بھی اسے یہی کہا تھا نا، نور چشم رحمت للعالمین امام اولی و آخری۔ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، اور جو امام اولی و آخری ہے، جو کہ امام اول و آخری ہے، اور آپ کی عاجزی کا عالم کیا تھا؟ ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا چکی پیستے پیستے آپ کی ہتھیلی پر چھالے پڑ جاتے تاکہ آپ جو کا آٹا تیار کر سکیں، اور مشقتیں اٹھا کے جب اپنی بابا سے سہولت مانگی تو کیا تھا کہ تصویر فاطمہ عطا کر دی، جو آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہی نہیں، آپ ایک ہاتھ سے چکی چلانے میں مصروف رہتی اور زبان فرشتوں کی طرح ذکر و اذکار و تسبیح میں مصروف رہتی، اور نماز کے دوران آپ کی آنکھوں سے گریہ زاری کے پاکیزہ آنسو بہتے۔ اور یہی نہیں، یہاں کر علامہ اقبال نے ایک اور جملہ کہا، عرش کے اوپر چیز از روئے زمین در فشادر دامن روح الامین۔ ارے آپ کے آنسو اس قدر مقدس تھے، فرشتے گرنے نہیں دیتے تھے، جبریل امین انہیں موتیوں کی طرح چن کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتے تھے۔ یہ شان تھی۔ یہاں کر علامہ اقبال کو کہنا پڑا، رشتہ آئین حق زنجیر با است پاس فرمان جناب
بمصطفیٰ است، فرمانے لگے اگر شریعت الہی کی رسی میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی اور مجھے حضور علیہ السلام کے فرمان کا عدم ملوز نہ ہوتا تو ورنہ گردے تر بتش کر دید میں سجدہ باہر خاک و پاشید میں، یعنی میں آپ کے روضہ مبارک کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا اور آپ کی تربت پاک پر محبت سجدے نچھاور کرتا۔ کہنے والے کون ہیں؟ شاعر مشرق ہے، حکیم الامت ہے، نبض شناس ہے، عاشق صادق ہے، جو مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کو وارفتگی کے ساتھ، وجدان کے ساتھ، عشق کے ساتھ، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، بغیر مبالغہ ارائی کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے شان سیدہ۔ اب آتے ہیں ہم شان سیدہ کی مقام رضا و غضب پر۔ ہم عموماً کسی بھی چیز کو پڑھتے اور آگے نکل جاتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے، لیکن حدیث وہی ہے، صرف آپ کو ایک ایک لمحے ٹھہرنا ہے، اور وہ کیا ٹھہرنا ہے؟ جب بات آئے مقام رضا کی اور غضب کی جو مشابہت ہے حضور علیہ السلام سے، تو یاد رکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں امت کے تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام اولیاء ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ وہ سب کیا ہے؟ ائمہ عربیہ کا بھی عقیدہ یہی ہے، چاروں ائمہ کا، اور وہ کیا؟ پہلے حدیث کو سن لیجئے، آپ نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، فاطمہ بضعۃ منی، کیا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، ارے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بچپن سے سن رہے ہیں نا، بس سن کے چلے گئے، گزر گئے۔ ٹھہریے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا یہ موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کے ٹکڑے کے برابر کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ آپ زمین کے جس ٹکڑے پر استراحت فرما رہے ہیں مدینہ شریف میں، اس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آسمان والے بھی وہاں سے زیارت کرتے ہیں یہاں کی، کیونکہ آپ یہاں استراحت فرما رہے ہیں، تو زمین کو آپ سے جو نسبت ہے وہ خارج میں ہے، خارجی نسبت ہے۔ اب یہاں سوچئے نسبت فاطمہ کیا ہوگی، جو آپ کی لخت جگر ہے، جس کا لہو آپ کا لہو ہے، جس کا گوشت آپ کا گوشت ہے، جس کی تربیت آپ کی دی گئی ہے، جو آپ کی گود میں پلی بڑی ہے۔ ارے امام مالک و امام حنبل فرماتے ہیں جس میں اتھر کے ٹکڑے کے برابر، جس میں اتھر کے ٹکڑے کے برابر کائنات میں کسی شے کا مقام اس جیسا ہو نہیں سکتا، تو جس کو آپ اپنی لخت جگر کہیں، جس کے لیے آپ سرقد کھڑے ہو جائیں، جن کے دست پر آپ بوسہ دیں، جس کی آپ پیشانی چومیں، جس کے در اقدس سے گزرتے ہوئے آواز میں نماز فجر کا وقت ہو گیا، شادی کرتے ہی گھر تھوڑا دور ہو گیا، خود ہی فرماتے ہیں فاطمہ دوری برداشت نہیں، گھر قریب لے آؤ، اور پھر ایک صحابی اپنا گھر دے دیتے ہیں تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ روز جائیں تو اپنی بیٹی کا دیدار کریں۔ یہ ہے بیٹیوں کی محبت۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے نا، یہ ہندوستانی ہے، ہم بیٹی کے یہاں کا پانی نہیں پئیں گے، ہاں لیکن اس کی جائیداد کھا جائیں، وراثت کھا جائیں۔ یہ سیدہ کا مقام، آپ کی شان، تو نبی کے اتھر کے ٹکڑے کے برابر کائنات میں کسی کا فتویٰ، کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فتاووں میں یہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا پر سب و شتم کرنا کفر، اور یہ سارے کام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اب یہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ایسا آئینہ ہے جس میں آپ خود کو رکھ کے دیکھیں، میں خود کو رکھ کے دیکھوں، آئینہ ہے، ہر مسلمان کو اپنا کردار دیکھنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور غضب کو سیدہ فاطمہ کی رضا اور غضب سے جوڑ دیا گیا ہے،
تو پھر ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ اسی میں تو تلے گا. ہمارا عمل کس میں تلے گا؟ ارے اسی میں تلے گا. یہاں کچھ سوالات میں آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں، ذہن نشین کیجیے گا. پہلے تو ایک شکوہ یہ ہے کہ آپ کا اپنی نبی کی بیٹی سے وہ گہرا تعلق نہیں ہے جو خود کریم آقا علیہ السلام کا اپنی شہزادی سے نہیں ہے نا. میں نے بارہا خود مجھ پر بھی گزری، مدینے کی تڑپ دل میں محسوس ہوئی، مدینے جانے کی خواہش محسوس ہوئی، مدینے کی فضا اس میں شفا، مدینے کی خواب اس میں شفا. مدینہ مدینہ ہے. کسی بھی عاشق سے پوچھیے مدینہ مدینہ ہے. اب یہ تو بہت بڑی بات کر دی میں نے مدینہ شریف. ذرا عورتیں بیٹھی ہیں نا، بتائیے آج عمرے گزار کے بھی میکے کی یاد، میکے کا وہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر، اگرچہ آپ بنگلے میں بھی ہو، گاڑیوں میں گھومتے ہو، لیکن ماں کا وہ گھر جہاں پردہ بھی پڑا ہوتا تھا، جہاں فرش پہ ٹائل بھی نہیں ہوتے تھے، جہاں کھانا بھی بڑا سادہ ہوتا تھا، آج بھی اس کی خوشبو ماحول آپ کو بے قرار کر دیتی ہے. اور آپ سوچتے ہیں کہ آج زندگی کی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود وہ لذت زندگی میں نہیں ہے، وہ خوشی زندگی میں نہیں ہے جو ماں کی موجودگی میں اس ٹوٹے گھر میں ہوا کرتی تھی. بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے ایک چیز سے پیار کرنے والے نبی کی شہزادی سے پیار کرنا کیوں بھول گئے؟ نبی کی نسبت سے ایک شے کی تعظیم کرنے والے ارے نبی کی لخت جگر کی تعظیم کو کیوں بھول گئے؟ اپنی بیٹیوں پر آنسو بہانے والے نبی کی شہزادی کے دکھوں کو کیوں بھول گئے؟ ارے نبی کی لخت جگر نبی کی لخت جگر ہے. سوال تو ابھی باقی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. سوچیے گا، سب سوچیے گا. جب یہ مہینہ آتا ہے محرم الحرام کا تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا لخت جگر یعنی سید امام حسین علیہ السلام کا جب ہم غم مناتے ہیں تو منانے بھی کوئی نہیں دیتا. تو اس مہینے کو اچھا ہم غم مناتے نہیں ہیں، جملہ غلط ہو گیا، ہم غم کو محسوس کرتے ہیں. بالکل نہیں منانا چاہیے، غم بھی کوئی منانے کی چیز ہے؟ کون احمق ہے جو غم کو منائے گا؟ غم تو محسوس کیا جاتا ہے، اور جس کا جتنا قریبی تعلق ہے اتنے وہ احساس کی کیفیت سے گزرتا ہے. پڑھی ہوئی میت بتاتی ہے کس کا اپنا ہے اور کس کا پرایا ہے. جتنا مضبوط تعلق حسین سے آپ کا ہوگا، آپ کو منانے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ وہ محسوس کریں گے، جو محسوس کریں گے وہ آپ بیان کریں گے. تو اس مہینے میں جہاں امام حسین کی شہادت کے مقصد کو اجاگر کیا جاتا، ہم اس کے بجائے آپس کی نفرتیں، گالیاں، لڑائیاں، کیا اس طرح شہزادی کونین کے دل کو ہم سکون پہنچا رہے ہیں یا ان کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں؟ نسبت رسولی کے لیے سوچ لیجئے. قرآن نے آیت تطہیر میں جس گھرانے کی پاکیزگی کی گواہی دی، جنہیں فرمایا پاک پاک ہر نجس سے محفوظ ہے، کیا اس گھرانے کے، اس مقدس گھرانے کے جو جنت کے مالک ہیں، ان کے مقابل میں کسی اور کا تقابل کرنا، کسی اور سے مقابلہ کرنا بنتا ہے؟ کیا ان کی تنقید کرنا، ان کی شان میں کمی کرنا یا ان کی شان میں کمی کو سن کر خاموش رہ جانا، کیا ہمارا ضمیر اسے گوارا کرے گا؟ یا سیدہ زہرا کی ناراضگی کا سبب ہوگا یا خوشی کا سوال ہے؟ خاندانی تعصب دیکھیے، ہم اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے مسلک، اپنے سیاسی نظریات کے بزرگوں پر تو تنقید برداشت نہیں کرتے، ادنا سی بھی. پھر کیا وجہ ہے جب بات مسلکی ابحاث کی ہو تو ہم اہل بیت رسول کی شان میں دانستہ اور نادانستہ کیوں جسارت کر جاتے ہیں؟ کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں تڑپے گی؟ تم اپنی بیٹیوں کا نام بھی لینا پسند نہ کرو بازار میں، رسول اللہ کی شہزادی کو تم زیر بحث لے آتے ہو، ان کے نام نامی پہ لڑتے ہو، ان کے نام نامی پر ابحاث کرتے ہو. بتائیے اپنی
نبی کا ذکر چوراہے میں ہو جائے تو تمہارا دل تڑپ اٹھتا ہے. تم نبی اور رسول ذاتی کا ذکر کس طرح سرے ممبر، سرے بازار، سرے عام کرتے ہو؟ یہ سوال ہے. مجھے بتائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان دو قیمتی، دو بھاری، دو وزنی، دو عظیم چیزیں چھوڑ دیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطاعت، قرآن اور میری آل، قرآن اور میرے گھر والے، تو ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، اہل بیت کو مسلکی بحث کا محور بنا لیا. لیڈی ان سے ہدایت تھی، ہم نے انہیں بالکل سائڈ میں کر دیا. یا تو ہم ان کے نام پر ابحاث کرتے ہیں، یا تو ہم ان کے نام پر مناظرے کرتے ہیں، یا تو ان کا نام نامی لے کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، یا پھر ان کے نام پر ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا کیا تھا؟ جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے. تو قرآن اور اطاعت سے ہمیں ہدایت لینی تھی، ہم الٹا ان ہدایت لینے والوں کو توڑنے لگے. ہماری جسارت تو دیکھیے. کیا حدیث قصہ، شباب اہل جنہ یا آیت تطہیر، سورہ کوثر، اس کے باوجود بھی ہمیں اہل بیت کا مقام سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ آپ کی لگتے جگر ہے، مقام سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل اہل بیت کی معرفت سے خالی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے دلوں میں کہیں بغض کے تالے تو نہیں ڈال دیے؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو اہل بیت سے دور تو نہیں کر دیا؟ اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کی چاشنی نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی جانکاری نہیں ہے، تو پھر جانیے نا، آپ کوشش کیجئے، پھر اپنے سینوں میں ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کیجئے. ایسا کیسے ممکن ہے جو ہماری اولاد کو ستائے تو ہمارا نہیں ہوتا، لیکن جو آل رسول کو ستائے اسے سرکتاش بنا دیتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے جو ہمارا دشمن ہو، ہم اس کے ذکر سے ماحول کو بھی کرکرا نہیں کرتے، لیکن جو آل رسول کا دشمن ہے اس پہ کتابیں لکھ لکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں شک ڈال رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے جنہوں نے میدان کربلا میں آل رسول کے لیے پانی بند کیا ہو، جس نے میدان کربلا میں آل رسول کا خون بہایا ہو، ہم ان کے بد ہیں، ہم کہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، کہیں سچی جھوٹی باتیں لاتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ان کے نام کو عام کرتے ہیں. کیا ایسا کر کے ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں یا نبی کے سامنے سپر ہو سکیں گے؟ غور و فکر کا مقام ہے. ہم اپنے دشمنوں کی تو کوئی خیر نہیں چاہتے، لیکن آل رسول کی دشمنوں میں کوئی نہ کوئی خیر ڈھونڈتے رہتے ہیں. اگر ہمیں کچھ نہ ملے نا تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں، دیکھیں فلاں جنگ میں وہ شریک ہوا تھا اور اس جنگ میں جتنے لوگ شریک ہوئے تو وہ جنتی ہے. آپ کو نہ حساب آتا، نہ آپ کو کتاب آتی، نہ آپ نے خود پڑھا، نہ آپ نے سال دیکھے، نہ آپ کو یہ پتا کہ اس کو فتح ہونے میں مجاہدین نے کتنی بار حملہ کیا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے پس منظر میں کون سے حملے کے لیے آپ نے یہ حدیث پیش کی. لیکن آپ تو تل گئے بھائی، جو قاتلان اہل بیت میں جنتی ثابت کرنا ہے، لہذا میں 99 غلاظت ہے، پھر بھی آپ ایک بات لے کر علم بردار ہو گئے کہ نہیں دیکھیں یہ جنتی ثابت ہو رہا ہے. ارے آپ اسے جنتی ثابت کرنے پر کیوں تلے ہیں؟ جو جنت کے مالک کی مدحت کیوں نہیں کر رہے؟ سوال یہ ہے، وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ لیکن خیر و شر کا مقابلہ پہلے دن سے ہے، اور اہل بیت خیر ہے جو ان کے مقابلے میں آئے وہ شر ہے. آپ کیوں شر کو خیر ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں؟ تو سوچئے بروز قیامت جب ہر رشتے کا بھرم ٹوٹ رہا ہوگا تو وہاں اگر میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ بتاؤ جو میری جگر کا ٹکڑا تھی، بتاؤ جو میری بیٹی تھی، بتاؤ
تم نے اپنے کس کس قول سے کس کس فعل سے اسے کیسی اذیت پہنچائی، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ حوالے بہت سارے تھے لیکن میں خاص حوالہ لائی ہوں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، تقریباً ہم سب قادری ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ولایت کے جتنے بھی سلسلے ہیں، ولایت کے جتنے بھی سلسلے ہیں، ان کے باطنی فیض کا سرچشمہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ جو فیض ملتا ہے باطنی اس کا سرچشمہ ذات بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ام الائمہ ہیں، آپ ام الاولیاء ہیں، جن کے دامن تربیت سے حسن و حسین جیسے کردار نکلتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے۔ تو اگر میں یہاں ایک جملہ کہوں، سیدہ فاطمہ فقط محبت نہیں ہے، سیدہ فاطمہ فقط محبت نہیں ہے، میزان محبت ہے، معیار محبت ہے، معیار غضب ہے، میزان غضب ہے۔ یعنی یہاں سے ہماری ایمان کے رخ کا تعین ہو رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، میں بار بار بتا رہی ہوں، مستدرک میں بھی حدیث ہے، ان اللہ یغضب لغضبہ ویرضى لرضاہ۔ اور سنیں یہاں تو کیا، بے شک اللہ غضب فرماتا ہے جس پر فاطمہ غضب کرتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جس سے فاطمہ خوش ہوتی ہے۔ ارے مان لیجئے نا، فاطمہ خالی محبت خالی غضب نہیں ہے، معیار محبت معیار غضب ہے، میزان محبت میزان غضب ہے۔ اللہ کریم نے، کائنات کے خالق نے، وحدہ لا شریک نے اگر اپنی رضا کو، اپنے غضب کو سیدہ کی رضا، سیدہ کے غضب کے تابع کر دیا، تو اب تو مانیے سیدہ فقط ایک ذات نہیں بلکہ حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے کسوٹی بن گئی۔ ارے ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کے غضب میں اللہ کا غضب ہے۔ تو سمجھیے کہ جس فاطمہ کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا قرار دیا، اور جس سیدہ کے غضب کو اللہ نے اپنا غضب قرار دیا، تو اس سیدہ کو ناراض کر کے جنت کی خواہش رکھنا سراسر دھوکا ہے، سراسر سراب ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی بھی عمل ہو، عبادتیں کتنی ہو، ریاضتیں کتنی ہو، تفسیریں کتنی لکھی ہو، احادیث کتنی لکھی ہو، ارے کچھ بھی کیا ہو، لیکن بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل دکھایا ہوگا، اگر انہیں خفا کیا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جس ہستی کے غضب پر عرش الہی غضب ناک ہو جائے، اب اس ہستی کے سامنے مقابلہ کرنے کی جرات نہ کرنا، اس ہستی کے سامنے بولنے کی جسارت نہ کرنا۔ اور اگر تم ایسا کر لیتے ہو، مقابلہ کر لیتے ہو، جسارت کر لیتے ہو، تو یہ جہالت کی آخری حد ہے۔ یہ جہالت کی کیا ہے؟ آخری حد ہے۔ کیونکہ سیدہ فاطمہ وہ صدف ہے، وہ موتی ہے جن کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ کیا تک بات سمجھ میں؟ ہم بہت ایزیلی ہر چیز پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو لا کر اس کا لب لباب دے دیتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرنا نفلی عمل نہیں ہے، مسلکی شعار نہیں ہے، یہ ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایمان کی شرط ہے۔ کیونکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کے غضب میں اللہ کا غضب ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے رضا فاطمہ درکار ہے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے فاطمہ کے غضب سے بھی بچنا ہوگا، کیونکہ اسی اللہ نے اپنے غضب اور اپنی رضا کی باغ دوڑ فاطمہ کے دستے کرم میں رکھ دی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سیدہ کا ایک دوسرا پہلو اور ہے، اس کو سمجھیے، کیونکہ یہ محرم الحرام کی محفلیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بقائے اسلام کا جو محور ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسلام کی بقا کا جو محور ہے وہ ذات سیدہ ہے۔ بڑی رفت ہے، بڑی فضیلت ہے
کیونکہ اللہ کریم نے ان کی ذات والا کو کائنات نسبہ میں اسوہ کاملہ بنایا ہے، اسی لیے آپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کامل کا عکس بنایا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا، مزرعی تسلیم و حاصل بطول ما درا و عفتی کامل بطول، یعنی رضا و تسلیم کی کھیتی کا بہترین حاصل حضرت فاطمہ بطول ہے، اور دنیا کی تمام ماؤں کے لیے بہترین اور کامل نمونہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ یہی وجہ ہے صنف نازک ہونے کے باوجود آپ نے تمام اللہ کے بنائے ہوئے معیارات کو ایسا قائم کر کے دکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک خواتین کے لیے نشان منزل۔ یہ شعر ہر بار میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، آج پھر توجہ سے سنیں، آپ کو پورا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کہ کیا ہے سیدہ، پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کہ کیا ہے سیدہ، بزم نسواں میں جمال مصطفیٰ ہے سیدہ۔ چار سو جس کے نجاست کا تصور تک نہیں، چار سو جس کے نجاست کا تصور تک نہیں، آیت تطہیر کا وہ دائرہ ہے سیدہ۔ یہ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ان کی فضیلت کا دوسرا پہلو سمجھیے۔ سیرت فرزند بہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ کیا مطلب؟ بیٹوں کی جو سیرت ہے نا، ماؤں کے مرہون منت ہوتی، سن لیں، جو بیٹوں کی سیرت ہوتی ہے ان کی زندگی میں جو سچائی اور پاکیزگی کا جو جوہر بیٹوں کو ملتا ہے نا، ماؤں سے ملتا ہے۔ کمال دیکھیے سیدہ کے دامن تربیت سے اب ایسی پاکیزہ نسل کو تیار ہونا تھا جن کے مرہون منت سے دین اسلام کو بقا ملنی تھی، اور ایسا ہو کر رہا۔ کربلا کے میدان میں ایسا ہو کر رہا۔ آپ کی تربیت میں آپ کی زیر سایہ پلنے والے حسین نے اپنا لہو دے کر دین اسلام کو بقا عطا کی۔ یہی وجہ ہے آپ ام الائمہ ہے، تمام آئمہ کی ماں ہے۔ آپ کا زہد، آپ کا صبر، آپ کا فقر اور اللہ کی رضا پر تسلیم کا وہ اعلیٰ معیار اگر آپ کے پاس نہ ہوتا تو میدان کربلا میں زہد کی معراج، صبر کی معراج، فقر کی معراج، شکر کی معراج کی منزل پر حسین کیسے نظر آتا؟ یہ آپ کی تربیت کا شاہکار تھا۔ حسن جیسا بیٹا ہو تو تخت و تاج ٹھکرا دے، امت کی وحدت کو بکھرنے نہ دے، اور اس کی ٹھوکر میں دنیا کا تاج پڑا ہو۔ یہ آپ کی آغوش تربیت کے شاہکار تھے جو اسلام کی بقا کے ضامن بنے ہیں۔ کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے۔ آپ کی ذات کو سمجھنے کی، ان سے جڑنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں بہت سارے واقعات موجود ہیں، صرف دو آپ کی سامنے پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ایک تو سب سے اہم امام اعظم ابو حنیفہ۔ دو منٹ کے لیے رکیے گا۔ ان کا ہر عمل، ان کا عقیدہ اہل بیت کی مودت سے آپ کو نظر آئے گا۔ اور آپ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور
اپنی علمی مدارس کو طے کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اگر ہم عمل لائیں تو مجھے بار بار میری نگاہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کے ٹھہرتی ہے، جہاں وہ بار بار فرماتے ہیں مجھے قریب آقا کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبوب ہے. اور اس کے علاوہ بڑی جو آپ نے وصیت کی تھی سر ممبر، کیا کہ اقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو ان کے اہل بیت میں تلاش کرو. اب یہاں سوال پھر وہی ہے کہ آخر کار کلمہ وہ اہل بیت کی عظمت سے وہ کیوں موڑتے ہیں؟ وہ علم و عقل کی کس اندھیرے میں گم ہے؟ کائنات کی سب سے مقدس گواہی ماں عائشہ صدیقہ نے دے دی کہ فاطمہ کا چلنا، فاطمہ کا بولنا، فاطمہ کا اٹھنا اکثر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کیا میں یہ کہوں کہ سیدہ فاطمہ سے بغض رکھنا حقیقت میں مصطفی سے بغض رکھنا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فاطمہ الزہرا کی جو مخالفت کرتے ہیں، آپ کی شان میں کمی لاتے ہیں، آپ کی شان کو گھٹاتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، تو حقیقت میں کہ وہ آئینہ ہے جس آئینے میں ذات مصطفیٰ دکھتی ہے. تو کہیں آپ ذات مصطفیٰ کی تنقید تو نہیں کر رہے؟ یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم محبان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں، نعرے لگائیں، لیکن ہماری زندگی میں آئینہ فاطمہ کی کوئی جھلک موجود ہے؟ یہ سوال آپ سے اور مجھ سے ہے. کوئی جھلک ہے؟ ارے شان فاطمہ الزہرا تو وہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اذا کان یوم القیامت نادى منادی من وراء الحجاب، تو پھر حجاب کے پیچھے سے ایک منادی ندا کرے گا، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محشر کے لوگوں اپنی نگاہیں جھکا دو تاکہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں. یہ ہے شان زہرا کہ حشر میں بھی آپ کا پروٹوکول یہ ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا لو. جھکانے والے وہ ہیں جن پہ شریعت کا اطلاق نہیں ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ تمہیں مقام فاطمہ پتہ چل جائے، تمہیں شان فاطمہ پتہ چل جائے. ارے یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے. حشر میں بھی اگر وہ پولیس صراط سے گزریں گی تو آپ امتی کی حیثیت سے نہیں، بنت مصطفیٰ کی حیثیت سے ہوں گی کہ سب کو نظریں جھکانے کا حکم ہوگا. کیا اب بھی ہمیں شان فاطمہ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ کو صرف اس مقام پہ لانا چاہ رہی ہوں جہاں آپ یہ سمجھیں کہ جو قلب فاطمہ ہے نا، قلب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا مرکز ہے. اب دیکھیے ہمارا دل سیدہ کی ذات سے کتنا جڑا ہوا ہے. سوچئے یہ مسلمان زوال کے اندھیروں سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ یہ شہزادی کونین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والے آپ کے خانوادوں کی عظمت کی معرفت نہیں حاصل کر سکیں گے، جان نہیں سکیں گے. یاد رکھیے آخری جملہ ہے، یاد رکھیے اپنی اس بیان کا جو حاصل ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. یاد رکھیے فی زمانہ اس امت کو، کلمہ گو کو، مجھ جیسے مسلمان کو، آپ جیسے مسلمانوں کو اتنا سمجھ لیں جس ہستی کے احترام میں کائنات کے سب سے عظیم بشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعظیم کے لیے سروقت کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ چھوڑ کے انہیں بٹھائیں، سفر پہ جاتے ہوئے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملے کہ جب میں جاؤں
تو میری آنکھوں میں جو آخری چہرہ نقش ہو وہ سیدہ کا ہو، اور جب آئے تو سب سے پہلے انہی کی دہلیز پر آئے تو سمجھ جائیے شان زہرا، یہ اب شان زہرا، ذات زہرا کسی مسلکی بحث یا تقابل کا موضوع نہیں ہے۔ آپ ذات زہرا کو بحث میں الجھا نہیں سکتے، ان پر کلام کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ تقابل کا موضوع نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے ایمان کی آبرو ہے ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بس جب تک ہم شان سیدہ کو کائنات کی تمام وابستگیوں اور نظریات سے بالا تر ہو کر سمجھیں گے نہیں، تسلیم کریں گے نہیں، تو یاد رکھیے ہمارا بکھرا ہوا شرازہ نہ ہی جمع ہو سکے گا، نہ اس میں برکت ہوگی، نہ اس میں اتفاق ہوگا۔ ضروری ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے سیدہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اپنا تن من دھن قربان کر دینا چاہیے، اس کی عظمت کو مان لینا چاہیے، ان کے احکامات کو مان لینا چاہیے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک رکھے، ان کا ذکر ویسے ہی کریں، ان کی عظمت کے ڈنکے ویسے ہی بجائیں جیسا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کریم ہمیں سیدہ کے دامن سے دائمی وابستگی عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں سیدہ کی خوشنودی عطا فرمائے، اللہ کریم ہماری اولادوں کو سیدہ کی دعا عطا فرمائے، اللہ کریم ہماری خواتین کو سیدہ کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ کریم رسول اللہ کی آنکھیں ہمارے اس عمل کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جس میں ہم سرکار کی شہزادی کی نالین کو اپنے سر کا تاج بنائے، اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں تمسک قرآن و اہل بیت عطا فرمائے، ہمارا سینہ تعظیم صحابہ سے کر دے، اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد